اگر آپ تاریخ ادبی عربی کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مکتبہ شاملہ میں جاتے ہیں اور وہاں ادب کے خانے میں کتب تلاش کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار کتابیں مل جائیں گی، لیکن ہر کتاب مبتدی کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کے لکھنے کا انداز الگ الگ ہے۔ یہاں میں آپ کو ایسی چند کتابوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو مبتدی سے لے کر اساتذہ تک ہر ایک کے لیے یکساں مفید ہے اور عربی ادب کی تاریخ کو پڑھنے کے حوالے سے نہایت ہی اہم ثابت ہوگی۔ تو ان میں سب سے پہلے ہے تاریخ آداب اللغۃ العربیہ للادیب والمؤرخ جرجی زیدان۔ یہ کتاب تقریباً 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور معلومات کا خزانہ شمار ہوتی ہے۔ اس میں مصنف نے ادب کو صرف شعر و نثر تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسلامی تہذیبی اور فکری زندگی کو بھی اس کے دائرے میں شامل کیا ہے، لہذا اسلامی اور تہذیبی اور ادبی ورثے کے حوالے سے یہ کتاب ایک نہایت ہی اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ثانیاً تاریخ الادب العربی للادیب المصری الکبیر احمد حسن الزیات۔ یہ کتاب درسی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی تھی اور مصر کے متعدد جامعات اور مدارس میں شامل نصاب رہی۔ بعد ازاں بر صغیر کے اداروں میں بھی اس سے استفادہ کیا گیا۔ اس کتاب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختصر ہے مگر جامع ہے۔ اس میں اگرچہ بعض جگہوں پہ مصنف کی انشاء پردازی پر تاریخ نویسی غالب آ گئی ہے، لیکن یہ کتاب تاریخ ادبی عربی کے طلباء کے لیے نہایت ہی اہم اور مفید ہے۔ ثالثاً تاریخ الادب العربی للدکتور شوقی ظریف۔ یہ مصر سے تعلق رکھنے والے ایک ادیب ہیں اور ان کا یہ مشہور علمی اور ادبی کام جو کہ بعض نسخوں کے مطابق 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو لکھنے میں اپنی زندگی کے تقریباً 30 برس صرف کر دیے، اور انہوں نے یہ کتاب تاریخ ادب عربی کے حوالے سے بڑی ہی دقت نظر اور جانشانی سے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے تاریخ ادب عربی کو جو تقسیم کیا ہے مختلف ادوار میں، باقی ادبا کی نسبت ذرا مختلف انداز میں کیا ہے۔ خاص کر عصر عباسی کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، العصر العباسی الاول والعصر العباسی الثانی، اور اس کے بعد وہ عصر الدول والامارات کے عنوان سے کئی ایک مباحث ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے طلباء کے لیے، عربی ادب کی تاریخ کے طلباء کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ناگزیر ہے۔ چوتھے نمبر پر دکتور عمر موسیٰ پاشا، مصطفیٰ صادق الرافعی اور عمر فروخ کی کتابیں بھی نہایت اہم اور مفید ہیں۔ یہ مصنفین جو عربی ادب کے مصادر و مراجع ہیں ان سے استفادہ کیا ہے، بلکہ ان سے استفادہ کرنے کے بعد اپنی فکر اور اپنے تفکر سے، اپنی سوچ و بچار سے اپنی آراء کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم عصر جاہلی کے متعلق خاص طور پہ بات کریں تو اس میں ایک نہایت ہی اہم نام، بڑا نام، وہ ہے مصر کے ہی ادیب طٰہٰ حسین، جنہوں نے فی الادب الجاہلی لکھ کر عربی ادب کی دنیا میں ایک بھونچال پیدا کر دیا اور ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ انہوں نے اس کتاب میں عصر جاہلی کے جو ادبی ورثہ تھا اس پہ کئی ایک اعتراضات کیے اور نظریہ یہ پیش کیا کہ یہ سارا من گھڑت اور موضوع ہے۔ بعد ازاں علماء نے اس کے متعدد جوابات بھی لکھے اور ان کا رد بھی کیا اور ان کے افکار کو مسترد بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی ادب کو پڑھنے کے حوالے سے، خاص طور پر عصر جاہلی کو پڑھنے کے طور پر، یہ کتاب نہایت ہی اہم اور ناگزیر ہے۔ اردو میں ہی اگر ہم بات کریں عصر جاہلی کے حوالے سے تو ایک بہت ہی علمی اور تحقیقی کام جو کہ میں کہتا ہوں ہر طالب علم کو لازمی پڑھنی چاہیے اور ہائیلی ریکمینڈڈ کتاب ہے، وہ ہے ہمارے زمانے کے ایک مایہ ناز شاعر، ادیب، عربی، اردو، انگلش اور فارسی زبان میں مہارت رکھنے والے ڈاکٹر خورشید حسن رضوی صاحب، جنہوں نے عربی ادب قبل الاسلام کے نام سے 2 جلدوں پر مشتمل اس علمی اور تحقیقی کام کیا ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ مصنف نے تحقیق اور اسلوب کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں ہی اگر آپ تاریخ کے موضوع پہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان میں ایک نام ہندوستان کے ادیب اور عالم ڈاکٹر عبدالحلیم ندوی، ان کی کتاب ہے تاریخ ادب عربی، جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور ان کی 2 جلدیں وہ شائع ہو چکی ہیں، جس میں انہوں نے عصر جاہلی سے لے کر عصر صدر اسلام تک کے ادوار کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ تاریخ ادب عربی میں ایک علمی کام دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں سے استفادہ ضرور کیجیے۔ تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ان کتابوں کو کہ جو بھی عربی ادب کا طالب علم ہے وہ ان کتابوں سے استفادہ لازمی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔